فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیگو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیگو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ ایک نقطہ ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جو فرق کرتا ہے اس دور کے مسلمانوں کو اور آج کے دور کے مسلمانوں کو، ورنہ جنگی مہارت، ساز و سامان وہ ہمارے پاس کم نہیں ہے، بس عشق مصطفیٰ وہ دولت ہے جس کی کمی کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے شاید اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ کیسے نکالی گئی؟ وہ توحید کے نام پر نکالی گئی کہ توحید یہ ہے کہ نبی کو یوں نہ مانو، یوں نہ مانو، یوں نہ مانو، یوں نہ مانو، یوں نہ مانو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا تجزیہ ہوتا ہے۔ آپ سٹڈی کریں 1400 سال کی تاریخ، 1400 سال کی تاریخ میں جب تک جنگ جیتی گئی ہے، جب بھی جیتی گئی تو وہ صرف عشق مصطفیٰ کی دولت تھی۔ جہاں عشق مصطفیٰ نہیں ہے آپ جنگ نہیں جیت سکتے، آپ ٹل لگا لیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ معاملات پھر گڑبڑ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی غیر مذہب آ کے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں لہذا تم اپنے نبی کی شان کم کر دو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر سے بندے پیدا کیے جاتے ہیں جو طریقہ واردات اپناتے ہیں اور پھر طرح طرح سے چیم گوئیاں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف محبت کام کرتے ہیں، اور جب محبت کم ہو جاتی ہے سلسلہ تباہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہو رہا ہے، حالات آپ کے سامنے۔ وگرنہ مکے میں ایک دفعہ جب حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی نا، صلح حدیبیہ ہوئی تو مکے کے کافروں نے اور جو مخالف قبیلہ تھا انہوں نے مل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حمایتی قبیلہ تھا نا اس پر حملہ کر دیا۔ حملہ کیا تو عمر بن سالم ایک بندے کے پیچھے لگ گئے لوگ،
قتل کرنے کے لیے، تو اس نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے وہیں سے مکے سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ مطلب یہ عقیدہ نہیں تھا اس وقت کہ پکارنا شرک ہو جائے گا، پھر اس طرح ہم تو مسلمان ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد بھی فرمائی، پھر مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ بھی ماہ رمضان میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، تو کافروں کو چین پھر بھی نہیں آیا، حالانکہ مہاجرین بے سر و سامان اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پرسکون ہو جاتے، لیکن شرارتی ذہن کبھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتے رہے، کبھی کسی کو خط لکھ، کبھی کسی کو خط لکھ۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو بھی خط لکھا کہ تو بادشاہ بننے والا تھا مدینہ منورہ کا، یثرب کا، تو بادشاہ بننے والا تھا، اب تو نیچے لگ گیا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے پر کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کے خلاف تم بھی جنگ کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً چھوٹی موٹی اس طرح کی سلسلے جو جنگوں کے وہ شروع ہو گئے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہیں۔ تو کم و بیش 9 جنگیں اس سے پہلے ہو چکی تھیں، سلسلہ چل رہا تھا، ایک میں کافر مارے بھی گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے ارادہ یہ کیا کہ کافروں کی معیشت کو تباہ کیا جائے، جس معیشت کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کی کمر توڑ دی جائے۔ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ مکے کے جو کافر تھے، قریش مکہ، یہ اپنا مال بھیجتے تھے شام سے آنا جانا ان کا مدینہ طیبہ کے قریب سے ہوتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قافلہ ان کا روک لیا جائے، کیونکہ انہوں نے قافلہ پتہ کیسے بھیجا تھا کہ ہر بندے نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، ہر بندے نے کہ اپنا اپنا حصہ ڈالو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جو اماں سود کاتی تھی اس نے بھی اپنا حصہ دیا کہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے قافلہ سارا تیار ہوا کہ جتنا بھی منافع آئے گا وہ سارا مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس قافلے کو ہی روک لیا جائے۔ قافلے کو روکنے کا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو قافلہ، ظاہر ہے ان کی بھی جنگی حکمت عملی تھی، وہ قافلہ بچ کے نکل گیا۔ جب وہ قافلہ چلا گیا، پھر وہ قافلہ جب واپسی آنے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر مل گئی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اب قافلے کو روکا جائے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی یہ خبر ملی کہ قافلے کو روکنے کا مسلمانوں نے پروگرام بنا لیا ہے، تو مکے کے کافروں کو اطلاع دی، بھائی اپنے قافلے کو بچانے کے لیے پہنچ، لٹے گئے، مارے گئے، شور شرابہ اس نے کافی کیا جو بندہ وہاں پہنچا تھا۔ وہ آس پاس کے جو قبیلے تھے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے مزید بھی کہ یار یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو یہ تو نہیں بتایا کہ ہم نے سارا مال انہی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی، چلو خیر چلتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ قافلہ چل پڑا، ادھر سے شام سے چل پڑا، ادھر سے مکے والے بھی چل پڑے، 1000 کا لشکر لے کر۔ 700 ان کے پاس اونٹ تھے، 100 بہترین گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ مسلمان جنگ کرنے آئے نہیں تھے۔ میں پہلے ادھر کا آپ کو عرض کر دوں، جب کافر مکے سے چلے نا تو لوگ اور بھی ساتھ شامل تھے۔ جب رستے میں پہنچے تو ابو سفیان کی طرف سے پیغام ملا کہ قافلہ ہمارا بچ کے آ گیا، ہمارا قافلہ بچ کے آ گیا، تو اب تمہیں جنگ کرنے کے لیے یا آنے کی ضرورت ہے، تم واپس چلے جاؤ۔
وہاں اختلاف ہو گیا۔ ابو جہل کی خباثت یہ تھی کہ نہیں، ہم نے اب جو اپنے قتل ہوئے ان کا بدلہ لینا ہی لینا ہے، ہم جائیں ہی جائیں، ہم وہاں جائیں گے۔ جب کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس طرح اچھا نہیں ہے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، بدر کے مقام تک چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں عیاشی کریں گے، انٹرٹینمنٹ کا پروگرام کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں۔ جب یہ آگے چلنے لگے نا تو وہاں ان میں سے جو دیگر قبیلے ساتھ آ کے شریک ہوئے تھے ان میں سے کسی نے پوچھا ابو جہل سے، اخنس نامی آدمی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، ابو جہل کو کہا سائڈ پہ لے جا کے کہ ساری باتیں چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ ہم جس سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جس سے ہمارا پھڈا چل رہا ہے محمد بن عبداللہ جس کی تم بات کر رہے ہو، یہ بتاؤ وہ جھوٹا آدمی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کرتا ہے وہ جھوٹی ہیں؟ تو ابو جہل سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو پاگل ہے، اب وہ تو ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ جھوٹا نہیں ہے، بندہ سچا ہے۔ تو نے کہا پھر پھڈا کہاں ہے؟ نے کہا پھڈا یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام بھی انہی کے پاس، انہی کے خاندان کے پاس، ان کے رہن سہن کا انتظام بھی انہی کے پاس، ساری نوکریاں انہی کے پاس، اب نبوت بھی انہی کے پاس، کیسی کی کرنا ہے؟ پھڈا یہ ہے۔ تو اخنس کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ تو آپ کا ذاتی ہے۔ انہوں نے کہا تو ذاتی ہے نا؟ انہوں نے کہا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو اخنس بھی واپس آ گیا اور قبیلہ بنی زہرا جو تھے وہ پورا قبیلہ ہی ان کا 300 کے قریب قریب لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی ہماری جنگ نہیں ہے، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، تو ہم نہیں جا سکتے۔ وہ واپس چلے گئے۔ کفار جو تھے قریش مکہ یہ چلتے گئے، یہ بدر کے مقام پہ پہلے پہنچ کے انہوں نے دیکھا جو اچھی اچھی جگہ تھیں، مضبوط جگہ تھیں، ریتلی نہیں تھی، وہاں پہ جا کے پڑاؤ کیا، قبضہ کر لیا، مختلف جگہوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے تو ان کو کھلائے جاتے تھے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ شام سے قافلہ واپسی آ رہا ہے جو ہمارے نقصان کے لیے تھا سارا، تو اس قافلے کو روکنا ہے، آ جاؤ سارے۔ صحابہ چل پڑے، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں مرد بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکلے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی بندے کون کون سے ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اس وقت عمر مبارک 14-15 سال تھی، تو ان کے چھوٹے بھائی بھی ساتھ تھے، حضرت عمیر وہ بھی ساتھ تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم واپس چلے جاؤ۔ اس کی تو چیخیں نہ نکل گئیں، وہ تو بڑا ہی روئے۔ ان کے رونے کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ اب میرے بھائی کو ساتھ جانے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ شہدائے بدر میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ تو چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے۔ مدینے کے اندر رہنے والے یہودی مذاق اڑاتے تھے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہیں پتا تم کن کے ساتھ جھگڑا کرنے جا رہے ہو؟ لیکن بات وہی ہے جو حفیظ جلندری صاحب نے کہی ہے کہ نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی پر بھروسہ ہی نہیں کر سکتے، اللہ نبی وارث ہی نہیں کہہ سکتے، اور جہاں کہ تم نے خاک جیتنی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ چل پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ آ کے شریک ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، فرمایا تم کیسے آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی مدینے پر حملہ ہو، مدینے والوں پر حملہ ہو، مدینے والوں کو مسئلہ ہو تو میں ساتھ نہ جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا تیری ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ جانے کے لیے کلمہ گو ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کلمہ نہیں میں نے پڑھنا، میری تو اپنی غیرت ہے۔ فرمایا واپس چلا جاؤ، واپس چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کے پھر قافلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی تو بندہ پھر موجود تھا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ بڑا بہادر آدمی ہے، لڑنے والا آدمی ہے۔ گھر نے فرمایا نہیں چاہیے، فرمایا کلمہ پڑھے گا تو جائے گا، پھر واپس بھیج دیا۔
وہ تیسری مرتبہ پھر نظر آ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا, جانا تو نال ہی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی چلتے چلتے جب راستے میں پتہ چل گیا کہ قافلہ نکل گیا, تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا محبوب دونوں میں سے ایک چیز آپ کو دی, قافلہ یا یہ کافر. قافلہ نکل گیا ہے, کافر آپ کے ہی ہیں, فتح آپ کو دی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ سن لو, پہلے ہم چلے تھے قافلے کے لیے لیکن اب جنگ ہو سکتی ہے, جان جا سکتی ہے. تو مہاجرین جو پہلے سب کچھ لٹا کے گئے تھے, اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑیں گے, اب حکم فرمائیں کیا چاہتے ہیں, جو آپ چاہیں گے ہم وہی کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا, دوبارہ پھر مہاجرین میں سے صحابی کھڑے ہوئے, سرکار نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا. تو حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ انصار سے شاید یہ سرکار پوچھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پہلے جو بیعت ہوئی تھی وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر لڑیں گے. تو سرکار چاہتے تھے کہ اب تو مدینے سے باہر جا کے لڑنا ہے, تو اس بات کا تو وعدہ میں نے نہیں لیا تھا. سرکار نے فرمایا بتائیں بھی کیا کرنا چاہیے. تو حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے, آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو ہم کہیں کہ آپ لڑ لیں جا کے, ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے, آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے. آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم پانی میں چھلانگے لگا جائیں گے, سمندر میں کود جائیں گے, اب حکم کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. سرکار جب مسکراتے تھے, سرکار جب بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ آسمانوں کا سورج سرکار کے چہرے میں چمک رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے, پھر ایک مقام پہ جا کے سرکار جب ٹھہرے, اسی رستے میں میدان بدر کے رستے میں دعا فرمائیں, ارادہ ہے عید کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حاضری نصیب فرمائے. تو میدان بدر کے رستے میں وہ رستہ آتا ہے سارا, مقام روحہ پر سرکار جا کے ٹھہرے. سرکار نے بڑی خوشخبریاں سنائی. سرکار نے فرمایا یہ جنت کی وادی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں سے 70 انبیاء کرام نے احرام باندھا ہے, احرام باندھے ہوئے میں جاتے ہوئے ان کو دیکھ رہا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب بدر کے مقام پر پہنچے نا, یہ مدینے سے یہ جو فاصلہ تھا وہ 80 میل کا فاصلہ تھا. تو وہاں پہنچے, اب باقی ریتلی زمین بچی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ٹھہر گئے. جب ٹھہرے نا تو وہی صحابی جنہوں نے تیسری مرتبہ عرض کرنے پر تو یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ ہی لی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ اپنی مرضی سے ٹھہرے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے یا ویسے ہی جنگی حکمت عملی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ویسے ہی. تو عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ آگے چلیں, یہاں گھوڑوں کے پاؤں بھی دھنس رہے ہیں, چلنا مشکل ہو رہا ہے, تو ہم تھوڑا سا آگے جا کے ٹھہریں, ہم کنویں پر قبضہ کریں جن کنووں سے پانی قریش کے پاس جاتا ہے. تو یہ جنگی حکمت عملی کے تحت وہ ٹھیک ہے. سرکار نے مشورہ قبول فرمایا, نہیں فرمایا تو نواں آیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی, بارش برسائی, وہ ریتلی زمین سخت ہو گئی اور جہاں وہ بیٹھے تھے وہ کیچڑ والی ہو گئی. پانی انہوں نے محفوظ کر لیا, حوض بنا لیے. یہ یوں سمجھیں کہ پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 دوستوں کو اور بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ حالات و واقعات کیا ہیں. تو پتہ کر کے جب واپس پلٹے تو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سارے سردار ساتھ, کوئی بھی باقی نہیں بچا, سارے سردار آئے ہیں. اور کچھ مجبوراً آئے تھے, کچھ خوشی خوشی آئے تھے. جو مجبوراً آئے تھے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بنو ہاشم کے لوگ آئے تھے مجبوراً.
امیہ بھی مجبوراً آیا تھا۔ امیہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیسے سچا اور سچا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تو امیہ کے پاس ٹھہرے، کیونکہ امیہ بھی جب ملک شام جاتا تھا تو ان کے پاس ٹھہرتا تھا۔ تو امیہ سے جا کے کہا کہ میں نے تو طواف کرنا ہے۔ اس نے کہا یار پڈا ہی ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے، میں طواف کروا نہیں سکتا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر دوپہر تک رکیں، لوگ جب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، گرمی ہو جائے گی تو پھر آپ کو طواف کروا دوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوپہر ہوئی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے کے لیے نکلے، امیہ بھی ساتھ تھا۔ طواف کر رہے، اسی دوران ابو جہل آ گئے۔ ابو جہل نے آ کے پوچھا یہ کون ہے طواف کر رہا ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سعد بن معاذ ہوں۔ نے کہا اچھا، ہمارے دشمن کو معاذ اللہ پناہ دی ہوئی ہے اور یہاں پرسکون طریقے سے طواف کر رہا ہے، میں تجھے طواف نہیں کرنے دے سکتا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو روک پھر طواف سے مجھے، تو مجھے طواف سے روکے گا نا تو پھر مدینے سے گزر کر تمہارا کوئی بھی بندہ تجارت کرنے نہیں جا سکتا۔ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے بات کی تو امیہ کہنے لگا اوہ چپ کر ہے ساڈا سردار ہے، چپ کر۔ تو بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی تو اس نے نا منہ پہ ہاتھ رکھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ منہ پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ، میں نے تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ جنگ ہوگی تو مارا جائے گا، سرکار کی جنگ ہوگی تو۔ اس کو سردار صاحب بھی بھول گئے، ساری باتیں ہی بھول گئی۔ کہنے لگا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ انہیں واقعی انہوں نے کہی ہے نا؟ ہاں۔ نے کہا اللہ کی ذات کی قسم اس نے تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ یہ مکے کا کافر مکے میں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا، اس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے طواف کیا، طواف کر کے واپس جب گھر پہنچے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ میرا یسربی بھائی کیا کہہ رہا ہے، سعد کیا کہہ رہا ہے؟ نے کہا نہیں۔ نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ان کی ہمارے ساتھ جنگ ہوگی اور وہ مجھے قتل کریں گے۔ تو بی بی آگے سے کیا کہتی ہے؟ بی بی کہتی ہے اللہ کی قسم محمد نے اگر یہ کہا تو اس نے تو کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ جب یہ قافلہ تیار ہو کے نکلنے لگا نا تو امیہ نے سب کو تیار کر دیا، میں تو نہیں جانا۔ تو ابو جہل نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے۔ یہ تو شکر ہے اس نے سیرت النبی نہیں کی ہوئی تھی، ورنہ وہ کہتے تو کل کی ہونا تو انہوں نے پتہ ہی نہیں کیا، تو ہمیں ڈری جانا ہے۔ وہ تو اپنے 70 کاری نہیں بچا سکا، اس کو کیا پتا تیرے ساتھ جنگ ہوگا، 80,000 بندہ تیرے نال ہے تو ہمیں ٹینشن لینا پھر۔ بی بی کہتی تھی اسے نہ جا۔ ابو جہل نے کہا چل ٹھیک ہے تو نہ جا، لیکن ایک بار مکے کے باہر تک تو چل، تیری وجہ سے بندے اور بھی رہ جائیں گے۔ نے کہا چلو ٹھیک ہے، مکے سے باہر تک لے گیا، باہر تک لے گیا، پھر اس سے آگے بھی لے گیا، کرتے کرتے بدر پہ پہنچ گئے۔ بدر میں قتل ہوا یہ جا کے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ ادھر کفار کو جو اطلاع ملی وہ یہ تھی کہ مسلمان صرف 313 کے قریب ہیں، 300 کے قریب ہیں، لیکن وہ جس کیفیت میں نے دیکھے ہیں، جس نے واقعہ بیان کیا اس نے کہا جس کیفیت میں نے دیکھے ہیں نا بس وہ لاشیں نظر آ رہی ہیں، سر پہ کفن باندھے ہوئے ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ 313 بھی اگر تمہارے ساتھ بھیڑ گئے نا تو جتنے وہ ہیں وہ جیت نہ بھی سکے تو اتنے لے مریں گے۔ میرا مشورہ ہے تم واپس چلے جاؤ۔ اچھا یہ بات سن کے اتبا جو کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا اس نے حکیم بن حزام کو بلایا، کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ سارا پھڈا ایک عمر نامی بندے کے مرنے پر ہے تو اس کا خون بہا میں دے دیتا ہوں پلے سے، لیکن یار یہ جنگ نہ ہو تو اچھا نہیں ہے۔
جنگ ہی نہ ہو۔ تو حکیم بن نظام نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادھر مشورہ کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے صحابہ کو فرما رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا اگر کفار کے لشکر میں کسی کے اندر خیر ہے، یعنی جنگ سے وہ آری ہے، تو وہ صرف سرخ اونٹ والا بندہ ہے۔ اسی عتبہ کا نام لیا سرکار۔ اب یہ خبر پہنچی ابو جہل کو، کیونکہ یہ خبیث النفس یہی تھا، ہر شر کی جڑ یہی تھا کہ فیصلہ اندے کو نہیں کروانا ہے۔ اب اس کے پاس گئے تو وہ تو تپ گیا، اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عتبہ کا مسئلہ کیا ہے۔ عتبہ کا اپنا بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو اور اس کا اپنا بیٹا مارا جائے، یا یہ ہے کہ بزدل ہو گیا، ڈر گیا ہے۔ تو بس پھر قسمت، عتبہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی کہ کون ڈرا ہے اور کون نہیں ڈرا۔ دونوں ہی مارے گئے، عتبہ بھی مارا گیا اور ابو جہل بھی مارا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، رات ہوئی، صبح جنگ تھی، 16 رمضان المبارک۔ اپنے آپ کو ذرا محسوس کریں، جنہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے وہ تصور میں لائیں کہ 313 لوگ ہیں، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں ہیں، 1000 کا لشکر سامنے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں سے فرمایا، عشاء ہوتے ہی سرکار نے فرمایا لیٹ جاؤ، پرسکون نیند سو گئے سارے ہی۔ چند صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، سرکار میدان میں گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عقیدہ اگر صحابہ جیسا ہوگا تو آج بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، لیکن اگر عقیدے وہ نہیں رہے نا تو آپ کے ظاہری اعمال، آپ کی ظاہری نمازیں، آپ کے ظاہری ساز و سامان آپ کو کچھ فائدہ نہیں دینے والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے نشان لگایا، فرمایا ابو بکر یہاں ابو جہل مرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا، فرمایا یہاں عتبہ مر جائے گا۔ اور سرکار کافروں کے سرداروں کے نام لے رہے تھے، صحابہ نوٹ کرتے گئے، ہماری طرح بلکڑ تھوڑے ہی تھے۔ صحابہ کو تو سال ہر سال سے باتیں یاد رہتی تھی، نام و نشان یاد رہتے تھے، وہ تو تارے دیکھ کے رستے تلاش کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، دوسرے دن پھر صحابہ نے ڈھونڈا اور پھر صحابہ نے بتایا کہ جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا وہاں وہاں وہی کافر مرا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ ابو جہل کی جگہ کوئی اور کافر مر گیا ہو، کسی اور کافر کی جگہ ابو جہل مارا پڑا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو سورہ لقمان کی آیت پڑھ کے کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اے آمینہ کے لال ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، قرآن تو کہتے ہیں کل کیا ہونے والا کسی کو نہیں پتا، آپ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، کل کیا ہونے والا کوئی نہیں جانتا، تو آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ وہ فرمان، وہ قرآن کی آیت ہر ایرے غیرے کے لیے ہو سکتی ہے، آمینہ کے لال کے لیے نہیں ہے۔ آمینہ کے لال کو تو اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم عطا فرمائے ہیں، تبھی تو سرکار نے پہلے بتایا۔ اب صحابہ کو اطمینان ہوا، صحابہ سو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی، اب وہاں آج کل وہاں مسجد ہے، جو بھی حجاج یا معتمرین جاتے ہیں ان کو عموماً ظہر کی نماز وہاں ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ عریش عرش، وہ کون سا عرش تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھڑیاں کھڑی کر کے، اوپر چھپر ڈال کے، گھاس پھوس ڈال کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کیا دعا کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، مولا جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کر دے۔ اللہم آتی ما وعدتنی،
مولا کریم وہ عطا کر دے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. یہ الفاظ دنیا جہان کے اندر کوئی ایسا درجہ نہیں رکھتا جو اس طرح کے الفاظ بول کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکے. یہ صرف محبوب کی بات. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا کریم اگر آج تو نے ان کو ہلاک کر دیا، یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں، تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مولا کرم کر دے. ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، مولا کریم یہ ننگے پاؤں آئے ہیں، ان کو جوتے پہنا دے. مولا کریم یہ بے لباس آئے ہیں، ان کو کپڑے پہنا دے. یہ بے سر و سامان آئے ہیں، مولا کریم ان کو مال و دولت دے دے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے سرکار جب روتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یوں اوپر اٹھتے نا تو آپ کی چادر مبارک پیچھے سرک جاتی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کافی ہے، یا رسول اللہ کافی ہے، یا رسول اللہ کافی ہے. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناز سے دعا کی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. محبوب پریشان نہ ہو، 1000 فرشتوں کا لشکر تو میں نے اتار دیا. پھر سورہ آل عمران میں ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے 3000 کا لشکر بھیج کر. پھر 3000 فرشتے اترے. رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں 3000 نہیں، اور کرو 5000 اور اتار دیتے. تو فرشتوں کے لشکر اتارے اللہ تعالیٰ نے. لیکن وجہ یہ تھی کہ ان کے عقیدے ٹھیک تھے، عقائد کمال تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے دیتے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک پہر جا کے بتایا، ابو بکر مدد آ گئی، اب فتح ہو جانی. اور صبح پھر جب ٹائم آیا جنگ کا تو کفار کی طرف سے پہل ہوئی، 3 سردار آگے بڑھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ابو البختری ایک بندہ تھا، سرکار نے کافر تھا، کفار کے ساتھ ہے، فرمایا اس کو کوئی قتل نہ کرے. یہ بھی پیار ہے سرکار، کیونکہ جب شیب ابی طالب میں محصور رہے تھے سرکار 3 سال تک، تو یہ وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے شور مچایا کہ ان کا بائیکاٹ ختم کیا جائے. ان کا دین اپنا صحیح، یہ ہمارے دین کے مخالف صحیح، لیکن میں یہ بائیکاٹ تسلیم نہیں کرتا. اس کی نرمی کی وجہ سے سرکار نے فرمایا اس کو کوئی قتل نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ جو بندہ تھا وہ اس کا جگری یار تھا. تو ایک صحابی کا اس کے سامنے آمنا سامنا جب ہوا نا تو انہوں نے میدان جنگ میں اس کو خبر سنائی کہ سرکار نے تیرے بارے میں فرمایا کہ تجھے قتل نہ کیا جائے، تو سائڈ پہ ہو جا. تو نے کہا میرا جگری یار، انہوں نے کہا اس کے بارے میں حکم نہیں ہے، یہ لڑے گا تو قتل ہوگا. تو خیر اس نے کہا نہیں پھر میں اس کے ساتھ ہی مروں. تو لڑتے لڑتے خیر وہ بھی قتل ہو گیا. اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو ہاشم میں سے کوئی کسی کو قتل نہ کرے. بظاہر لگتا ہے نا کہ یہ عجیب بات، لیکن صحابہ کی جان نثاریوں پہ قربان جائے. کسی ایک صحابی نے بھی اپنے بھائیوں کو قتل کیا ہے، اپنے باپ کا ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ نہیں فرمایا، کیونکہ محبوب نے فرمایا. 3 کافر نکلے، مقابلے میں 3 مسلمان گئے. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو اڑنا نہیں لڑنا، کوئی جوان آدمی بھیجیں، ہمارے قبیلے کے بندے بھیجیں. پھر قبیلے کے بندے بھیجے گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے، مولا علی گئے، اور جنگ پر ان میں جب بندے قتل ہوئے تھے جنگ چھڑ گئی. جنگ جب چھڑی تو پھر بس شور مچا، ادھر ادھر، گمسان کی جنگ. 14 صحابہ، 13 تو وہیں شہید ہو گئے، اور 14 صحابہ وہاں سے زخمی حالت میں واپسی آتے ہوئے شہید ہوئے.
کفار بھی مارے گئے. 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دانگا رہ گیا, مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, اس کو قتل کرنا. اور ابو جہل مرتے دم تک بغیرت کا بغیرت ہی رہا. 70 کافر مارے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا کے پھینکو ان کو کنویں میں, اور 70 قیدی بنا لیے گئے. ایک صحابی جب قیدیوں کی مشقیں باندھی جا رہی تھی تو قریب سے گزرے تو اپنے بھائی کو دیکھا, کہنے نہیں کس کے بننا, کہیں یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہونے میں نے جو میں بڑھنا. آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, یہ جو میدان بدر میں گئے تھے, مدد اتری ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ بدر میں شرکت کرنے والے اب جو بھی کرتے رہیں. یہ نہیں فرمایا کہ نیکیاں ساری قبول ہے, نہ فرمایا جو بھی کرتے رہیں جنت ان پر واجب ہو چکی ہے. ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ معروف واقعہ میں نے پہلے بھی سنا ہے, صرف اشارہ دوں گا کہ علی فلان جگہ پہ جاؤ, وہاں ایک عورت جا رہی ہے, اس کے پاس خط لے کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ خط واقعی اس کے پاس ہوگا کہ نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا نہ ہو, لیکن نہیں, وہاں تصور ہی نہیں تھا. قرآن سب سے زیادہ وہی سمجھتے تھے, عقائد وہی سب سے زیادہ سمجھتے تھے, آمنہ کے لال کے فرامین وہی سب سے زیادہ سمجھتے تھے, لیکن وہی عقیدہ رکھتے تھے کہ آمنہ کے لال نے فرما دیا ہے, چاہے کوئی چیز غیب ہے چاہے کوئی حاضر ہے, آمنہ کے لال اسے جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا کے بھی خط دے. انہوں نے کہا کون سا خط؟ جاسوسہ تھی. انہوں نے کہا خط دے دے ورنہ تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے. اس کو یقین ہو گیا کیونکہ آپ نے فرمایا خط آمنہ کے لال نے فرمایا تو خط تیرے پاس. اس نے اپنا جوڑا کھولا, خط نکال کے دے دیا. آمنہ کے لال کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ جب خط واپس آیا اس خط میں لکھا تھا قریش مکہ تیاری کر لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں. آپ نے اسے پوچھا خط تجھے کس نے دیا؟ انہیں حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے. تو یہ غداری تھی, غداری کی سزا موت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا, فرمایا حاتب خط تو نے لکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نہیں لکھا. سرکار نے فرمایا کیوں لکھا ہے؟ رو پڑے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے آپ سے محبت کرتا ہوں. خط لکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ سب کے کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار مکے میں موجود ہیں, تو میرے بچے اکیلے ہی ہیں ادھر, تو خط لکھوں گا تو میرے بچوں پر نرمی کریں گے وہ لوگ, باقی میں تو ساتھ جا ہی رہا ہوں. جنگ تو ہونی ہے, فتح تو ہونی ہے. صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ منافق ہے, جھوٹ بولتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی تو سرکار نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں حاتم میدان بدر میں بھی تھا, میدان بدر میں تھا, اس کا ہر جرم معاف ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں نہیں جا سکے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی بیماری کی وجہ سے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ پورا دیا ہے. میدان بدر میں ایک اور کام ہوا, عقائد سچے اور سچے رہیں گے تو دنیا میں نام پیدا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست فرما رہے تھے, صفے درست کرتے کرتے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرکار نے چھڑی لگائی, ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا, سرکار نے چھڑی لگائی, فرمایا پیچھے ہٹ. سرکار چھڑی لگا کے آگے گزرے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عادل ہیں, آپ تو منصف ہیں, کرم فرمائے آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے تو قصاص دیں, چھڑی کے بدلے میں چھڑی لگانی میں نے.
صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، سوال کیسے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکم اتر سے کپڑا اٹھایا، فرمایا لے بھائی بدلہ لے لیں۔ اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ ننگا تھا، سرکار نے فرمایا بدلہ لے لے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو وہ بھاگ کے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم اتر کو چوما۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے کتنی باقی ہے، تو میں کون ہوتا ہوں آپ سے قصاص کا مطالبہ کرنے والا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جاتے جاتے محبوب کے جسم سے میرا جسم مت سو جائے۔ یہ عقیدہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ محبت کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں تو مولویوں نے پاگل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق رسول کا نام لینے جرم ہے، عاشق نہیں کہنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام حارثہ کو فرمایا، یہ حضرت حارثہ بن سراقہ یہ میدان بدر میں شہید ہو گئے، تو آپ کی والدہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی؟ اگر تو میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، میں صبر کروں گی، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو پھر میں روؤں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام حارثہ وہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ کہاں تک نگاہ سرکار کی؟ جو کافر پھینکے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی سناؤ میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مردے پیر ہیں، یہ کوئی سنتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے۔ اب یہ آپ کا ہے کہ آپ نے مولوی کی ماننی ہے یا آمنہ کے لال کی ماننی ہے، سنتے تو کافر بھی ہیں، لیکن جس نہ سننے کا اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ محبوب جو مر گئے، جو قبروں میں پڑے ہیں، ان کو آپ سنا کر فائدے والا سنانا نہیں سنا سکتے۔ ایک سننا وہ ہوتا ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ایک وہ سننا جس کا فائدہ ہے، تو یہ فائدے والا سننا نہیں سن سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سن ہی نہیں سکتے، سنتے تو ہیں، تبھی تو ذلیل کیا گیا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دفن کیا، جو جانثار صحابہ تھے، جو بدر میں جو لوگ شریک ہوئے، اللہ نے انعام کتنے دیے۔ جو بدر میں لوگ شریک ہوئے ہیں نا، ان کے نام لکھ کر آپ گھر میں لٹکا دو، چوری نہیں ہوگی۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک بندہ تاجر، وہ تجارت کے لیے یہ نام لکھ کے آیت الکرسی لکھ کے تو اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ کے چلا گیا، چھوڑ کے حج کرنے کے لیے۔ ایک چور کئی مرتبہ چوری کرنے کے لیے آیا، آخر میں مالک جب واپس آیا تو اس کے قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا کون سے یار تو بندے یہاں چھوڑ کے گیا تھا کہ میں جب بھی چوری کرنے کے لیے آیا ہوں گھوڑوں کی اور خنجروں کی اور بھالوں کی مطلب اسلحے کی آوازیں آتی تھی، میں تو ڈر جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس اصحاب بدر کے نام لکھ کے رکھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کیسے عطا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جب یہ قافلہ واپس چلنے لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات 2-3 مرتبہ سرکار اٹھے واپسی پہ، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر پھر آرام کیا تو آواز نہیں آئی۔ آپ نے محسوس فرمایا، سرکار نے فرمایا اب آواز نہیں آ رہی، چچا کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ صحابہ سرکار سے اتنا پیار کرتے۔ جب یہ جنگ کا فیصلہ ہو گیا نا، سرکار نے فرمایا یہ 70 جو قیدی ہیں ان کو اجازت دی کہ فدیہ دو اور جان چھڑا لو۔ تو حضرت عباس، سرکار نے فرمایا چچا آپ بھی فدیہ دیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں چچا جان
جو مکے سے چلتے وقت میری چچی کو دے کے آئے تھے وہ کہاں ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ایک تو بچپن میں سرکار پنگوڑے میں تھے تو آپ کی جدھر انگلی جاتی تھی آسمانوں کا چاند بھی ادھر ہی جاتا تھا، ایک وہ بات، اور دوسری یہ بات جو سرکار نے فرمائی نا کہ جب آپ مکے سے چلنے لگے تو میری چچی کو جو سونا دے کے آئے تھے اس کا کیا کرنا ہے، تو یہ بات میرے اور اس کی چچی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ غیب کی خبر سن کے میں پہچان گیا کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، چچا مسلمان ہو گئے، یہاں کلمہ پڑھ لیا ہے، سارا کوئی کر لیا ہے، تبلیغ یہ ہے کہ نہیں جانتے؟ یہ قسمت کی بات ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں، میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بالا غلعلا بے کمالہ کشف دو جا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم تھا کہ جنہوں نے آپ کے نام پر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنا آپ حوالے کر دیا۔ آج ان کی قبروں کے اوپر اس طرح قبے نہیں ہیں، زیارت کے لیے کھل گیا اب یہ سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ 1400 سال بعد آج بھی آپ جائیں تو آپ کے دل و دماغ معطر و معمر ہو جائیں گے، اہل ایمان محسوس کریں گے وہاں کی خوشبوئیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ واحد ایسا نقطہ جس پہ دنیا کی ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے وہ نقطہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا آپ نام تو لیتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کے قصے تو آپ پڑھتے سنتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اتنی تگ و دو، اتنی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیسے کیا کہ کسی نے یہ کہا تھا کسی مسلمان کو بات کرتے ہوئے کہ بلا اپنے نبی کو۔ اگر صلاح الدین ایوبی کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گیا وہ نہیں نکل سکتا، تو پھر بیت المقدس پہ اسلام کے جھنڈے نہیں لگتے۔ اپنے عقیدے درست کر لیجئے۔ ہماری دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس مالک و مولا سے مانگتے ہیں جس کے محبوب کے بارے میں بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ وہ بڑا غیور ہے، وہ تکبر والا ہے، اس نے تو مسلمانوں کو رائنا کہنے سے منع کر دیا۔ لفظ ٹھیک تھا، صحابہ کا معنی ٹھیک تھا، صحابہ کی نیت ٹھیک تھی، لیکن چونکہ کافر رائنا کہتے تھے جس کا معنی الٹ ہوتا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نیت ٹھیک، تمہارے الفاظ ٹھیک، سارا کوئی ٹھیک، لیکن یہ لفظ نہیں استعمال کرنا، انظر نہ کہنا ہے، یا رسول اللہ ساڑھے حالت نظر رحمت کرو۔ تو انہی عقیدوں کو درست کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت کے مراکز، اہل سنت کی مساجد، آپ ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق کی شمع جلانا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق اور محبت کا جام پلانا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو
تو آپ ڈاکٹر اقبال کے جو معاملات ہیں، جو ڈاکٹر اقبال کی شاعری ہے، ڈاکٹر اقبال کی گفتگو ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، گھوم پھر کے ساری بات یہی آ جاتی ہے کہ سارا کچھ تمہارے پاس ہے، فتح پھر بھی نہیں ہے، سکون پھر بھی نہیں ہے، راحت پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جن کو یہ لگتا ہو کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دیا شرک ہو گیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تقدیری اگر لکھنی ہے، تقدیریں بدلنے کا کام کرنا ہے، حالات بدلنے کا کام کرنا ہے، تم یہاں سے دعا کرو اور فلسطینیوں کا بیڑا پار ہو جائے، تم یہاں سے دعا کرو اور کشمیریوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس کے لیے عشق مصطفیٰ سے مزین اور لبریز آنکھوں کے آنسو بھی چاہیے، اور راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام سے مزین ہونی چاہیے، پھر کرم ہونا ہے۔ یہی کام ہم چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کی محبت ہے۔ دیکھیں، اپنے حصے کی شمع جلا کے ہم نے اپنا حصہ ڈال دینا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آنے والی اماں، اس نے بھی صرف اس لیے اٹی لے کے حاضری دی تھی کہ کل بروز قیامت اگر رب پوچھے گا کہ یوسف کو خریدنے والا کون کون تھا تو میرا نام بھی شامل ہو جائے گا۔